داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کشف المحجوب میں حضرت امام اعظم سے متعلق ایک خواب بیان ہوا ہے، جس کے بارے میں حال ہی میں محمد علی مرزا نامی ایک اسکالر نے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ اس کے بارے میں حضور رہنمائی فرمائیں۔ کشف المحجوب تصوف کی فارسی زبان میں پہلی کتاب ہے، جس کے مصنف حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ نے حضرت ابو حنیفہ النعمان کے تذکرے میں بہت سارے فضائل لکھے، اس میں ایک خواب آپ نے بیان کیا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے گوشہ نشینی کا ارادہ کر لیا اور مخلوقات سے اپنے آپ کو جدا کرنے کا ارادہ کر لیا، تو خالص اللہ جل مجدہ کی اطاعت میں کمر بستہ ہونا چاہا، تو ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور سید اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استخوان ہائے مبارک، آپ کی ہڈیاں، استخوان ہڈی کو کہتے ہیں، لحد مبارک سے جمع کر کے ان میں سے بعض کو بعض پہ ترجیح دے کر پسند کر رہے ہیں۔ اس خواب سے اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ بیدار ہو گئے اور سخت پریشان ہوئے۔ خواب ایسا تھا کہ روضہ رسول سے کوئی مسلمان ہڈیاں اکٹھی کر رہا ہے، اس کو ترتیب دے رہا ہے، تو ہر امتی پریشان ہو جائے گا۔ آخر صحابہ کرام کے تلامذہ میں سے، تابعین میں سے بڑے جلیل القدر امام حضرت امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ، جو جلیل القدر تابعی ہیں، انس بن مالک کے شاگرد ہیں، ان کی خدمت میں گئے اور خواب بیان کیا۔ اب امام محمد بن سیرین جو معبرین کے امام ہیں امت میں، وہ اس خواب کی تعبیر کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خواب مبارک ہے، بابرکت خواب ہے کہ تم علم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کر کے محافظت سنت میں اعلیٰ درجہ پاؤ گے، بلکہ ان روایات سنت میں نقد و تنقیح کر کے تصرف فرمانے کے مجاز بنو گے اور صحیح کو سقیم سے علیحدہ کرو۔ اسی طرح کا خواب امام محمد بن اسماعیل بخاری نے دیکھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مکھیاں اڑا رہا ہوں پنکھا لے کے، وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بھی جا کے بزرگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا بہت بابرکت خواب ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضعیف اور صحیح حدیثوں کو الگ الگ کرو۔ تو یہ جہالت کی آخری ڈگری اور حد ہے کہ کوئی شخص اس طرح کے خواب کو سن کے اس کو اپنی نفسانی خواہش کے تابع بنا کے اولیاء اللہ پہ جھوٹے بہتان باندھے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اس جھوٹے پہ لعنت ہے جو سچوں کو جھوٹا کہے یا سچی بات کو جھوٹ کہے۔ اولیاء کرام کے ساتھ بغض و دشمنی اور تعصب بندے کو اس جگہ پہنچا دیتا ہے کہ پھر وہ اپنی منمانی جو توجیحات ہیں وہ کر کے اپنی تسکین کرتا ہے، اور عامت المسلمین، عوام الناس جو بیچارے کسی سیاق و سباق سے واقف نہیں ہوتے، ان کو گمراہ کرتا ہے۔ اس واقعے کو خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ تاریخ بغداد میں نقل کیا ہے، اور بہت سارے سیرت نگار امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے، جن میں شافعی ائمہ بھی ہیں، حنبلی ائمہ بھی ہیں، مالکی ائمہ بھی ہیں، امام حافظ ابن عبد البر بھی ہیں، امام ذہبی بھی ہیں، امام ابن حجر ہیثمی بھی ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی۔ حنفی تو حنفی ہیں ہی ہیں، ان کے میں نام نہیں لے رہا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ تبییض الصحیفہ میں اس کو لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو یحییٰ الحمانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، سمعت ابا حنیفہ یقول رأیت رؤیا فافزعتنی رأیت کأنی انبش قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأتيت البصرة فأمرت رجلا يسأل محمد بن سيرين فسأله فقال هذا رجل ينبش اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ بغداد کے محقق نے حاشی میں لکھا ہے اسنادها حسن، اس کی اسناد حسن ہے، تاکہ بعد میں کوئی معترض یہ نہ کہ جی اس میں فلاں راوی ضعیف ہے یا فلاں قوی ہے۔ تو محقق نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے، اور یہ سند متعدد طرق سے آئی ہے، اس لیے بڑی معتبر اوتھینٹک اور مستند سند ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جھوٹ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کو جھوٹ کہنا سب سے بڑا جھوٹ، اور دوسری بات یہ کہ اس کی تعبیر جو امام محمد بن سیرین نے فرمائی ہے اس کو جھوٹ اور غلط کہنا یا اس کے بارے میں بے ادبی کا تصور کرنا خود بے ادبی کی آخری حد ہے۔
اور غلطی نہیں بلکہ غلطان ہے، اور امت کے ان اکابر جو سلف صالحین اور خیر القرون کے لوگ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ بھی تابعی، امام محمد بن سیرین بھی تابعی، تابعین کے ساتھ بغض اور تابعین پہ جھوٹ کا الزام، جن کو اللہ انعمت علیہم کہہ رہا ہو، یہ خود جہالت کی آخری ڈگری ہے۔ اور آخر میں صرف میں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت، اگر یہ بے ادبی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بی بی ام الفضل لبابہ بنت حارث نے اپنا خواب حضور علیہ السلام کو سنایا کہ یا رسول اللہ رأیت کأن عضوا من اعضائک فی بیتی، حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے میرے گھر میں آ گیا ہے، اور الفاظ حدیث میں کیا ہے، رأیت حلما منکرا، حضور میں نے ایک بڑا ہی تکلیف دہ خواب دیکھا ہے، بڑا برا خواب دیکھا۔ تو رحمت کائنات سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، خیرن رأیتی، فرمایا تو نے برا خواب نہیں بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ تالد فاطمۃ غلاما فترضعیہ بلبن قسم، ان کے بیٹے کا نام تھا، فرمایا فاطمہ ایک بچے کو جنم دے گی اور تم اپنا دودھ اسے پلاؤ گی، اپنے بیٹے کی رضاعت میں اس کو شامل کرو گی، وہ رضائی بھائی بنے گا۔ فولدت الحسن وارضعته بلبن قسم، فرمایا حسن مجتبی پیدا ہوئے، اور جو اس وقت ان کا شیرخوار بیٹا ام الفضل کا ان کی گود میں تھا حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس کے بھائی، وہ رضائی بھائی بنے امام حسن کے، اور دونوں نے مل کے ایک ماں کا دودھ پیا۔ امام ابن ماجہ اس کو اپنی سنن کے اندر لائے ہیں تعبیر الرؤیا کے باب میں، امام احمد بن حنبل اس کو اپنی مسند میں لائے ہیں جلد 6 صفحہ 239، امام طبرانی معجم کبیر میں لائے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2526 اور 2541، جن کو یہ نمبر یاد ہوتے ہیں وہ بھی اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں اس کو لائے ہیں، اور امام ابن اسیر وسط الغابہ میں لائے ہیں۔ حضرت لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو دیگر محدثین کے ساتھ ساتھ شیخ ناصر الدین البانی نے سلسلہ تو صحیحہ کے اندر بھی صحیح کہا ہے کہ یہ حسن درجے کی حدیث ہے، اور اس میں اس کو نقل کر دیا۔ اور یہ پورے حوالے نہیں ہیں، ابھی بہت سارے حوالے اس حدیث کے ہیں، لیکن کہتے ہیں گھر میں اگر کوئی ہو تو ایک دستک کافی ہے، نہ ہو تو چاہے دروازہ بھی توڑ دیں، کوئی باہر نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔